گیا حضور بادشاہ آزم آرام فرمائے، پہلو میں دونوں وزیر آرام فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں۔ جانتے ہیں آپ ترتیب کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں سارے لوگوں پر پہلے موت آئے گی، پھر جب اٹھانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جو روح بیدار ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں بیدار ہوں گا، اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ حدیث میں حضور نے کیفیت بھی بتائی کہ کیسے میں اٹھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس حال میں اٹھوں گا میدان قیامت میں آنے کے لیے اپنی قبر سے کہ میرے ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان میں وہ دولہا تشریف لا رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں بھی آئیں گے تو ابو بکر و عمر کے ساتھ آئیں گے۔ پھر دیکھنا ان کالے چہروں کا کیا ہونا ہے، جو صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، جو فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہیں اگر حضور کے پاس آنا بھی ہوگا تو ان دونوں وزیروں کا سامنا کرنا بھی ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو ترجیح دیا کرتے، اکثر بیان بھی فرماتے۔ عزیزان گرامی، وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے پہلو میں ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ انبیاء کرام کی جھرمٹ میں حضور تشریف لائیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ہی تشریف لائیں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کا منظر یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ رسول کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان گرامی، جو صدیق اکبر سے، جو عمر فاروق سے جلتا ہے، نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوگا، ذلیل ہو کر مرے گا۔ بلکہ مارحرہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا اور بڑے عزم کے ساتھ فرمایا قبر میں اسے دفن کرنا، واپس آ جانا، اور بعد میں کھول کر کے دیکھو گے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ ایسے شخص کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں رکھا جائے گا، چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نفرت رکھتا ہے یا دل میں عداوت رکھتا ہے، عزیزان گرامی، جس کو رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلایا ہے، اپنے بغل میں سلایا ہے، اس سے نفرت کیسے ہو سکتی؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ خلفائے راشدین جس طرح سے ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں، دین کا حصہ ہیں، ان سب کی محبت یکساں رکھو۔ کسی میں بھی ادھر ادھر کرو گے تو پھر تمہارا ایمان بھی ڈگمگائے گا، تمہارا ایمان بھی ڈگمگائے گا۔ مجھے انشاءاللہ العزیز کل دو باقی خلفائے راشدین کی سیرت پر میں مختصر عرض ضرور کروں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ تاریخ اسلام میں سب سے روشن زمانہ ہے۔ 10 سال کا جو زمانہ ہے یہ بہت روشن زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں پورا ملک مصر فتح ہوا ہے۔ یہی حضرت عمر کا زمانہ ہے جس میں قیصر و کسریٰ بھی ٹوٹ گئے۔ قیصر و کسریٰ، روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ 2 سپر پاور طاقتیں تھی اس زمانے کی۔ اس زمانے میں اگر کوئی امریکہ اور رشیا کو سمجھتا ہے تو اس زمانے میں روم اور ایران یہ 2 بہت بڑے سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ان کے بادشاہوں کے پاس لاکھوں کی فوج تھی۔ ان کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خلافت کا زمانہ بڑا روشن رہا ہے۔ اسی لیے تو ہیبت ایسی تاری تھی، ہر جگہ خبر پھیلی رہتی تھی، ہر جگہ خبر پھیلی رہتی تھی۔ حضرت عمر کے رعب و دبدبے کے متعلق، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رعب کا عالم یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی کرسیاں ہلتی تھی۔ ایک بار کوئی آیا قاصد وہاں سے پوچھتے ہوئے مدینے میں پتہ، جاسوس تھا، کسریٰ بادشاہ کے ہاں سے آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ عمر رہتا کیسے، کتنے باڈی گارڈ ہیں، کہاں ان کی سیکورٹی ہے، سب دیکھ کر کے جانے۔ پوچھا مدینے میں آ کر تمہارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ پوچھنے جس سے پوچھا جا رہا تو ہنسنے لگے، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔
کہا وہ کہاں رہتا ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ پھر وہ ہنس پڑے, کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا, اس کا محل نہیں ہوتا, جاؤ وہ فلاں پیپل کا درخت ہوگا اس کے نیچے سو رہا ہوگا مسجد نبوی کے قریب. وہ حیرت میں آ کر کے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے, یہ عمر فاروق ایک بغیر کچھ بچھائے نیچے زمین پر تنہا آرام کر رہے ہیں. جو پورے قیصر و کسریٰ کو ہلا کر رکھا ہے وہ ایک درخت کے نیچے آرام سے سو رہا ہے. اور وہ قاصد آیا اور سوچا اگر میں چاہوں تو ابھی مار کے ختم کر دوں, سب لوگ سکون کی سانس لیتے رہیں گے. اچانک حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا ہم نے اپنی کرسیاں خون چوس کر کے نہیں بچھائی, عدل و انصاف پر قائم کیا ہے, اللہ رب العزت کے دین پر قائم کیا ہے. میرا مولا جب تک چاہے گا ہماری حفاظت کرے گا. 1000 فوجی مل کر کے بھی حفاظت نہیں کریں گے اگر اللہ نہ چاہے. بہرحال حضرت عمر کا رعب, ان کی تمکنت, ان کا جلال بڑے بڑے بادشاہوں پر طاری تھا. قیصر و کسریٰ ختم ہو گئے, وہاں سے مال غنیمت لایا گیا. حضرت عمر فاروق کا ہی زمانہ تھا اور وہ بشارت بھی حضور نے حضرت سراقہ کو جو دی تھی. سراقہ یہ وہ شخص ہے جو ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا تھا. واقعہ بڑا طویل ہے. حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ گرفتار کرنے آیا ہے مجھے ابو بکر کو. حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے اسے. زمین پھٹ گئی, سراقہ اندر گیا, گھٹنوں تک رونے لگا, چھوڑ دیں آپ کریم ابن کریم ہیں, شریف ابن شریف ہیں. حضور نے کہا اے زمین چھوڑ دے. زمین کھل گئی, وہ نکل گئے. یہ زندہ معجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوبارہ نیت خراب ہوئی, پھر آیا, پھر حضور نے فرمایا پکڑ لے زمین. زمین نے پکڑ لیا, پھر رویا, حضور نے پھر چھوڑ دیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. وہ کیا لالچ تھی, مکہ میں اعلان ہوا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو پکڑ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں. 100 اونٹ کا مطلب ہوا کہ اس زمانے کی 100 کوئی بڑی کاریں دے دی جائیں گی. لالچ تو ہر ایک کو ہوتی ہے, تو وہ بھی نکل پڑا تھا 100 اونٹ لینے کے چکر میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ مڑ کر کہا اے سراقہ تو 100 اونٹ کے چکر میں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, میں تو تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. قیصر و کسریٰ سپر پاور اس زمانے کے بادشاہ, ان کے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن ہوتے تھے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے. حضور نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرے ہاتھوں میں وہ دیکھ رہا ہوں. اس سراقہ نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا, ایمان لائے, واپس مکہ چلے گئے, صحابی رسول بن کر رہے. جانتے ہیں بیچ میں ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے. قیصر و کسریٰ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے, ملک روم بھی نہیں, ملک ایران بھی فتح نہیں. اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار اتنے ہو گئے کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آنے لگے کہ آخری وقت آ گیا, بہت بیمار. جب لوگ آنے لگے تو حضرت سراقہ جلال میں آ گئے, کہا کائے کو تم سب میرے گھر آ رہے ہو, میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں, تم سب جاؤ. کہا کہ بیماری آخری وقت کو پہنچی ہے. کہا ہونے دو, مجھے میرے آقا کی بات پر یقین ہے. حضور نے فرمایا قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی تک تو وہ آئے نہیں, اس کا مطلب ہے میں مروں گا نہیں. حضور کی بات پر یقین صحابہ کا دیکھیں, اور ہوا بھی یہی کہ اس بیماری سے وہ افاقہ پا گئے. حضرت عمر فاروق کا ہی زمانہ تھا, خلافت عمر تھی. اس زمانے میں صحابہ کی ایک فوج ایران بھی گئی, روم بھی فتح کر لیا, اور اس کے بعد وہ کسریٰ بادشاہ کی سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی. وہاں سے جب مال غنیمت آیا تو مدینے پہنچایا گیا, اس میں وہ کنگن بھی تھے, حضرت عمر کے پاس لائے گئے. کنگن تو کسی کو پہننا جائز نہیں, سونے کی بنگڑی ہو, انگوٹی ہو, کسی کو پہننا جائز نہیں. حضرت عمر کے پاس لایا گیا, آپ نے اٹھایا اور کہا حضور نے جس چیز کو حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے, جس چیز کو انہوں نے حرام کہا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, مگر میرے مصطفیٰ نے بشارت دی تھی سوائے سراقہ کے پھر قیامت تک کسی کے لیے پہننا جائز نہیں. یہ کہہ کر کے وہ کنگن لے گئے, حضرت سراقہ کو پہنایا, اور حضور کی یہ بشارت پوری ہوئی. چند ہی دنوں کے بعد حضرت سراقہ کی وفات بھی ہوئی. یہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو سر کر لینا میرے عزیزو, حضرت عمر کے زمانے میں جو قیصر بھی گیا, کسریٰ بھی گیا, آج تک پھر دوبارہ وہ سپر پاور آ نہیں سکا. دوبارہ پھر وہ ملکوں میں سپر پاوری آ نہیں سکی.
حضرت عمر کے زمانے میں یہ داخل اسلام ہوئے، یہ علاقے مسلمانوں کے اندر آئے. اسی طرح مصر کا پورا ایجپٹ جو آج ہے، مصر کو حضرت عمرو بن عاص کی فوج کو بھیج کر کے حضرت عمر کے زمانے میں ہی فتح کیا گیا تھا. اور اسلام کی روشن تاریخ میں اگر میں بتاؤں آپ کو، حضرت عمر کے ان 10 سالوں میں ایک بہت بڑی فتح کوئی ہوئی تھی تو وہ بیت المقدس کی فتح تھی. بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا، اور سب سے پہلے وہاں پر مصلی بچھایا حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بھی نشانیاں موجود ہیں وہاں پر، آج بھی ہیں، اور انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، اور ان کا یہ روشن زمانہ تھا. خرافات کو ختم کیا، بہت ساری بےہودگیوں کو ختم کیا، حرام چیزوں کو بند کیا. آپ جانتے ہیں ملک شام میں، مدینہ کہاں ہے، ملک شام کہاں ہے؟ ملک شام میں گزرنے والے ایک فوجی رات کے وقت ایک دیہات سے گزر رہے ہیں. شام اور مدینے کا سفر کتنا ہے؟ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اور ملک شام کے کسی ایک دیہات سے فوجی گزر رہے ہیں. رات کے وقت ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو. بیٹی کہتی نہ، عمر کی خلافت کا زمانہ ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا. یہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہیں اور دیہات کے گھر میں بھی عدل و انصاف قائم ہے. یہ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا. عزیزان گرامی وقار، اس حضرت عمر کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئیں. مصر فتح ہوا، یمن، عراق اور ملک شام، بیت المقدس، فلسطین، یہ سب علاقے اسلام میں داخل ہوئے، فتوحات کو بڑھایا. ان سب چیزوں کے باوجود آپ کی زندگی کا اگر کوئی خاص وصف تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ 6 بڑی بڑی کنٹریاں، ایران، روم، اتنے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا. اس زمانے کی الگ الگ روایتیں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت قائم ہوئی. بعض نے کہا 17 لاکھ، بعض نے کہا 24 لاکھ. جو بھی رہی، جتنی بھی سلطنت قائم ہوئی اسلام کی، تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی چل رہی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی فخر اور غمنڈ اور غرور نہیں کیا. لوگوں کو بلا کر کے کہا اے لوگوں سنو، میں وہی عمر ہوں جو خطاب کا بیٹا بچپن میں 2 بکریاں صحیح سے لائن میں نہیں لگا پاتا تھا، اور میں اپنے باپ سے مار کھاتا تھا. میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ بکریاں صحیح سے لگا نہیں پاتا. اور آج یہ 6 ملکوں کو اگر تنہا کوئی عمر ہانک رہا ہے تو یہ قدم رسول کی برکت ہے، یہ قدم رسول کی برکت ہے. یہ وہی صحابہ کا نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ان کو جو عزت ملی، اوج ثریا پر جو پہنچے ہیں، یہ صرف برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تھی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیکر تھے، ادب رسالت کے بھی پیکر تھے. زندگیوں کے بہت سارے ان کے گوشے ہیں، صدیق اکبر کے بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھی. بس میں آخر میں یہ سلام ان کے بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا کہ ان کی زندگیاں ہم سب کے لیے عبرت ہیں، ہم سب کے لیے نمونے عمل ہیں. کروڑوں سلام ہو ان کی تربتوں پر، کروڑوں سلام ہو ان کی مزاروں پر. اور کیوں نہ ہو جب بھی کوئی مدینے جاتا ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے، ان سے جلنے والا ہو، نفرت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن گزرے گا تو ابو بکر و عمر کے سامنے سے ہی گزرے گا. میرے آقا نے ایسا رکھا ہی ہے کہ بادشاہ کو سلام کرو گے تو وزیروں کو سلام کرتے ہی باہر جانا پڑے گا، ان کے بغیر تم مسجد نبوی سے باہر نہیں نکل پاؤ گے. اب یہاں سے جب تم نے دیکھ لیا کہ حضور کو سلام کرنے کے بعد ان دونوں کو سلام کر کے ہی جانا پڑتا ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا. میرا یہ یقین ہے وہی نجات پائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہو اور حضرت ابوبکر و عمر سے محبت کرنے والا ہو. اللہ ان کی محبتیں ہمارے سینوں میں عطا فرمائے. مولا کریم خلفائے راشدین کی عقیدت و محبت عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.